This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. ویلکم بیک ونس اگین یو آر واچنگ پروگرام کے سی ہاٹ لائن. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری مارکیٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ایکسپیکٹیشنس کے حوالے سے بھی کچھ بات کر رہے تھے. کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں ریزلٹس کے اندر, کیا اناؤنسمنٹ آئیں گے اور اس کا کیا امپیکٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے اوپر پڑے گا. بہرحال اور بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتا چلوں یہاں پر. اور ایک اور بڑی اہم خبر جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہم صبح بھی ڈسکس کر رہے تھے اور اس کے نمبرز جو ہے وہ کچھ آئے اور اتنے اچھے نمبرز نہیں ہیں. 50% کا جو ڈکلائن اس سال دیکھنے میں آیا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اندر. اور میں اس دفعہ اگر آپ کو ویلیوز بتاؤں تو اس دفعہ 812.6 ملین جو ہے وہ US$ ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ رہی ہے, وچ واز 101.6 بلین جو لاسٹ کوارٹر کے اندر یا لاسٹ ایئر کے اندر تھی. اتنا بڑا ڈفرینس جو ہے وہ آیا, سگنیفیکنٹ ڈکلائن جو ہے وہ دیکھنے میں آیا 50% سے زیادہ کا. اس کے اوپر بات کرتے ہیں سلمان صاحب کی کیا رائے ہے اور وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اندر 50% سے زیادہ کی کمی, بہت بڑا چینج جو ہے وہ دیکھنے میں آیا. lowest if compared with GDP in the history of Pakistan, اور یہ سب سے لوئسٹ فگر ہے. اور یقیناً اس کی مختلف وجوہات ہیں. ہمارے ملک کی صورتحال تو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, خراب ہے. ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سینیرو بھی اتنا اچھا نہیں ہے. اور یورپ اور امریکنس کی اکنامیز کے اور حتیٰ کہ چائنیز کی بھی ابھی جو اکنامیز کی ویکنیس ہے, تو یہ ون آف دا ریزن. لیکن مسئلہ یہ کہ آج تک $1 بلین سے کم کبھی نہیں ہوئی پاکستان میں, ہر برے سے برے وقت میں کے اندر اس دفعہ اس سے بھی کم ہوئی ہے. اور اگر حالات دیکھیں تو جو 2011 تھا اس کے اندر زیادہ مشکل نظر آتے تھے, یعنی آپ کے پاس جو انٹرنل پرابلم تھی وہ بھی زیادہ ہے. اب تو میرے خیال میں سوائے پولیٹیکل فرنٹ کے آپ کے پاس اور کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ حالات کافی بہتر ہیں, لیکن پھر بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 1 بلین سے بھی نیچے چلے گئے. جی ہاں, اس سے بھی کم ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اٹ ول ٹیک سم ٹائم, ود دی پیسیج آف ٹائم یہ بہتر ہوگی اگر ہمارے خاص طور پہ پولیٹیکل فرنٹ پہ حالات اگر اچھے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی, کچھ اناؤنسمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو کچھ اینگرو فوڈس کے بھی اناؤنسمنٹ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اینگرو فوڈس نے جو ہے اپنی پوسٹ کی, اینگرو فوڈ کا بھی میں بتاتا چلوں, کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اچھی پرفارمنس رہی تھی اینگرو فوڈس کے اندر بھی, ہم نے دیکھا تھا کافی کام ہوا تھا. بہرحال اناؤنسمنٹ کا بھی کتنا اس کے اندر ہاتھ تھا اس کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. اور سیکنڈ جو کوارٹر ہے 2012 کا, اس کے جو اناؤنسمنٹ آئی اور جو نیٹ پروفٹ اس کا انفیکٹ آیا وہ آیا 532 ملین, اور ارننگ پر شیئر وچ از اے باٹم لائن, اور وہ آئی ہے 71 پیساز کی. اور اگر ہم دیکھیں کہ فرسٹ ہاف کے اندر 2012 کے ریزلٹس ویئر اٹ پروفیٹیبلٹی اسٹوڈ ایٹ 1.02 بلین جو ہے وہ رہی تھی. انفیکٹ ارننگ پر شیئر جو ہے وہ ₹1.35 انفیکٹ رہی ہے. سگنیفیکنٹ گروتھ اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے 4.7% زیادہ کی. ہم اس کو دیکھیں تو مور دین 300% ہاں, اس کو بالکل ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً جو ہے اتنا ہی بنتا ہے. تو میرے خیال میں پہلے تو اینگرو فوڈس کے حوالے سے بتائیں کس طرح کی آپ نے دیکھی اور پارٹیسپیشن دیکھیں تو بڑی زبردست نظر آئی. بالکل, یہ ایز پر ایکسپیکٹیشن اس کی اناؤنسمنٹ رہی ہے اور اس میں گروتھ کافی, اور اس کے آنے والے جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں ہماری ایکسپیکٹیشن اس سے بھی بہتر ہے انشاءاللہ. ٹھیک. اور یقیناً جس کیونکہ 300 ٹائمز مور دین 300 ٹائمز یہ پچھلے سال ایز کمپیئر ٹو امپروو ہوئی ہے ہاف ایئرلی. فل ایئر کی بھی انشاءاللہ اس کے اراؤنڈ رہنے کی امید ہے. اچھا جی, کچھ لکی وغیرہ کے بھی ہیں سیمنٹ کے حوالے سے, تو ہم نے دیکھا بڑا اچھا کام رہا ہے سیمنٹ کے حوالے سے. لکی کے نمبرز میرے پاس موجود ہیں. پہلے تو میں چاہوں گا ذرا آپ بتائیں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے. 20.5 اس کی فل ایئر کی کم از کم ارننگ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے. اور پے آؤٹ کے حوالے سے تھوڑا سا, کیونکہ اس کی ٹرانزیکشن چل رہی ہے ICI کی, اگر وہ ہٹ ہوتی ہے تو شاید پے آؤٹ نہ دے پائے. ٹھیک ہے, تو بالکل سلمان صاحب نے صحیح اس کی بتائی کہ ₹20.5 جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور باٹم لائن کی یہی ہماری بھی رپورٹ کہہ رہی ہے, اور ریسرچ انالسٹ کا بھی کہنا یہی ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشنز, اور دیکھتے ہیں کہ لکی کے اس دفعہ کیا نمبرز آتے ہیں. اور اگر اوور آل سیمنٹ کی بات کی جائے تو بڑے اٹریکٹیو نمبر سیمنٹس کے اندر ہمیں نظر آئے, اور لاسٹ کوارٹر کے اندر ہمیں بڑے اٹریکٹیو نمبرز نظر آئے تھے. اس دفعہ تو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا 9 فولڈز اوپر جو ہے وہ گئی ہیں ارننگ سے کچھ سیکٹرز کی, تو اس دفعہ بھی ایکسپیکٹیشن اگر جس طریقے سے افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ڈونرز ایجنسیز نے $12 بلین کا وعدہ کیا ہے, اور وہ اگر اس کو مل جاتی ہیں تو اس میں سے یقیناً ہاف آف دی انویسٹمنٹ جو ہے یقیناً اس کے ریہیبلیٹیشن پہ سرو ہوگا. اور اس لیے
ایکسپیکٹیشن ہے سب سے زیادہ فائدہ ہمارے سیمنٹ سیکٹر کو ہوگا. لاسٹ میں سمجھتا ہوں اگلے 2-3 سال تک ہماری جو سیمنٹ ہے افغانستان میں اس کی کھپت رہے گی اگر ایز پر ہمارے جو آئیڈیاز ہیں اس کے مطابق ساری ڈیولپمنٹس ہوں. تو اس لیے سیمنٹ سیکٹر میں گروتھ ہے اور انشاءاللہ رہے گی. ان پٹ کاسٹ کے حوالے سے ہم بہت ڈسکس کر چکے ہیں. پرائسز بھی نیچے آ رہے ہیں اور تمام چیزیں فیور میں اس وقت, تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. پلس یہ کہ آگے انڈیا کے ساتھ بھی اگر ورکنگ ریلیشن بن جاتا ہے وہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ موجود ہے. انڈیا میں ڈیمانڈ ہے, سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے سیمنٹ کی. بالکل آپ کی بالکل صحیح آپ مینشن کر رہے ہیں, یہ تو ایک اندر پارٹ ہے. اور اس سینیرو میں یہ ساری چیزیں میٹیریلائز ہوتی ہیں تو اگلے شاید 2-3 سال تک سیمنٹ سیکٹر وہ ٹاپ پہ رہے گا نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے سلمان صاحب, اور کچھ آئل اینڈ گیس کے حوالے سے بھی بتا دیں ہمیں, کیا OGDC وغیرہ آپ کو خیال میں کیا نمبرز جو ہیں وہ لگنے والے ہیں؟ ایسے ابھی جب اناؤنسمنٹ آئے گی تو چیزیں کافی کلیئر ہو جائیں گی, لیکن ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ کیا جو آئل پرائسز کی پچھلے دنوں موومنٹ رہی ہے, آئل پرائسز کافی نیچے بھی رہے ہیں اور گیس کے پرائسز بھی نیچے ہیں. اس کی وجہ سے کچھ ارننگز پہ اثرات پڑیں گے, لیکن چونکہ OGDC کا جو سب سے پلس پوائنٹ ہے اس کا جو فری فلوٹ ہے وہ مارکیٹ میں خاصا کم ہے اور وہ ایک بہت بڑا جنگ اس وقت فورن انسٹیٹیوشن کے پاس ہے. تو اس لیے اس میں مارکیٹ کا جو ریٹ ہے جس تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اس کا بنیادی ریزن اس کا فری فلوٹیشن کا کم ہونا ہے مارکیٹ میں. تو اور انڈیکس میں سب سے زیادہ ویٹیج OGDC کا ہے, تو اس لحاظ سے OGDC ہمیشہ لائم لائٹ میں رہتا ہے. چاہے حالات کتنے بھی ٹف کیوں نہ ہو, لیکن پھر بھی OGDC وہ ٹیکنیکل بیسس پہ اس میں ہمیشہ ہم گروتھ دیکھیں. چلیں ابھی کرنٹ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ سوال پوچھتا ہوں کیونکہ ضروری ہوتا ہے اور یہ سب سے زیادہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے آپ کے خیال میں ایریاز ہیں جہاں پر ایکسپوجر لیں, کون سے آئٹمز میں کام کریں. اور رمضان آ رہا ہے تو کچھ لوگ جو ہے نئے آئٹمز بھی, اگر ایز انویسٹر کے نظریے سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو جس طرح کے حالات ہم نے ابھی ڈسکس کرے ہیں اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے بائی آن ڈپس کے آپشن پہ کام کریں. ٹھیک ہے, کریکشن پہ کام کرے اور اس وقت آئل اینڈ گیس سیکٹر ٹاپ پہ رکھے. اس کے مختلف آئٹم ہیں, پاکو ہے, ٹک ریفائنری ہے, پاور سیکٹر میں ہب پاور ہے. سملرلی سیکنڈ پہ آپ سیمنٹ رکھ لیں اور اس میں لکی, DG, اٹک سیمنٹ, کوہارٹ سیمنٹ, بٹ بائی آن ڈپس کے آپشن پر کام کریں. اور تیسرے نمبر پہ اگر آپ سلیکٹیو بینکس میں چلے جائیں, بینکنگ کی چونکہ ہاف ایئرلی ریزلٹس آنا ہے اور بینکنگ میں جو اچھی چیز ہم نے دیکھی کہ نان پرفارمنگ لونز پہ کنٹرول ہے, ریکوریز ہیں اور اس لیے ان کی ارننگز جو ہیں وہ اسٹیگننٹ ہیں. یہ فیکٹر میں سمجھتا ہوں بینکنگ سیکٹر کے لیے خاصا پازیٹیو ہوگا. آپ چوتھے پر فرٹیلائزر پہ چلے جائیں کیونکہ فرٹیلائزر میں کچھ ایشوز ہیں گیس کے حوالے سے, یوریا امپورٹ کے حوالے سے, لیکن پھر بھی اگلے جو کوارٹرز ہوں گے, ایون بن قاسم کا جو اگلا کوارٹر ہے اس کی بہت اچھی ارننگ آئے گی. اگلا جو ہاف ایئر ہے ابھی جو اس کی ارننگ آئی ہے بن قاسم کی 69 پیسہ اس کی فرسٹ ہاف کی ہے, لیکن سیکنڈ ہاف میں یہ بڑھ کے 3 سے 4 تک جا سکتی ہے. تو سملرلی فوجی فرٹیلائزر کی 8 ارننگ آنے کی امید, 3 سے 4 روپے ڈویڈنڈ یہ دے سکتا ہے. بالکل لانگ ٹرم کے لیے تو ہمیشہ اینگرو پوزیشن جو ہے ہم کہتے ہیں کہ لینی چاہیے, اس کے اندر بڑے اٹریکٹیو نمبرز آ رہے ہیں. تو لانگ رن کے لیے لانگ رن کے لیے میں فوجی فرٹیلائزر اور بن قاسم بھی حد تک اس ریٹ پہ میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں, اس میں پوزیشن لیا. چلیں میں لاسٹ ورڈ مارکیٹ کے حوالے سے بتا دیں کیا ایکسپیکٹیشنز اور آنے والے وقت میں کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے. دیکھیں ٹیکنیکلی اور مارکیٹ بڑی اسٹرانگ لگ رہی ہے, مگر بائی آن ڈپس کے آپشن پر جو ہے کام کرا جائے, ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک میں ہم تھوڑی کریکشن دیں. ٹھیک ہے, اور اگر حالات بہتر رہے تو پھر میرے خیال میں بڑا جمپ آ سکتا ہے. پھر کچھ ایشوز ہیں ٹیکنیکل جو میں نے ڈسکس کی, جو ہمارے مارکیٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں. چلیں اگر 25 جولائی کو اگر تھرو کر جاتے ہیں تو پھر CGT سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں. بالکل کچھ ایشوز ہیں ابھی بھی مارکیٹ جس میں کاشس اپروچ رہے گی, مارکیٹ گرے نہیں بھلے, لیکن ایک آپ کو لو والیوم اور رینج باؤنڈ سچویشن نظر آ سکے. تھینک یو ویری مچ سلمان صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ سے تمام چیزوں پر ڈسکشن ہماری ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا اور کچھ بات ہو رہی تھی مارکیٹ کے حوالے سے اور ریزلٹس کے بھی اناؤنسمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. کیا امپیکٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے اوپر پڑنے والا ہے آنے والے وقت میں اور کیا چینج جو ہے اس کے اوپر آ سکتے ہیں, ان تمام چیزوں کے اوپر آج ہماری بات ہوئی پروگرام کے اندر. بہرحال آپ کی فیڈ بیک بہت ضروری ہے اور پروگرام سے ریلیٹڈ اگر فیڈ بیک دینا چاہیں تو ضرور بھیجیے ہمیں, اور بھیجنے کے لیے پتہ ہمارا نوٹ کر لیجیے, feedback@businessplusTV.pk پہ اپنے کویشچنز اور فیڈ بیک آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے, تمام چیزوں کو دوبارہ ڈسکس کریں گے. فی الحال محمد یاسر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. This program was brought to you by
WorldCall wireless broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.